باتیں فوراً بدلنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ. رواہ البخاری. محترم حاضرین، یہاں اس مسجد میں آ کر حقیقت میں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کے سامنے مل بیٹھ کر کچھ باتیں کرنے کا جو موقع اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. دیکھیے، ہم مسلمان ہیں. یہ جملہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں. اسلام ہمارا مذہب ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم صرف دنیا کی ترقی چاہیں. ہماری تخلیق اور ہماری پیدائش اس لیے نہیں ہوئی. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اور سارے لوگوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہماری تخلیق اور ہماری پیدائش یا ہمارا اس دنیا میں آنا ایک بہت عظیم مقصد کے تعین ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ کہ ہم جنت حاصل کر لیں. ہم مسلمان ہیں. ہماری سوچ آخرت کی ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کی نماز میں جس سورت کی تلاوت کرتے تھے، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، یہ 4 سورتیں تھیں جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گاہے بگاہے پڑھا کرتے تھے. اس سورت میں یہ آیت موجود ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم حقیقت میں دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو، جبکہ آخرت زیادہ بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ آج ہم جوان ہیں، کل ہم بوڑھے ہو جائیں گے. جو ہمارے سامنے بوڑھے ہیں وہ بھی کچھ پہلے سال جوان تھے، ان کے بازو میں بڑی طاقت تھی، بڑے جذبات تھے، مگر حالت کیا ہوئی؟ 50-60 سال کے بعد انسان بوڑھا ہو گیا. بس یہی زندگی کا کھیل ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اور سارے انسانوں کو ایک بہت عظیم مقصد کے تئیں پیدا کیا ہے. وہ مقصد ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں. یہ ایسا سبق ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے. ہماری زندگی کی شروعات، ہماری صبح اور ہماری شام، ہمارا دن و روز، شب و روز صرف دنیا کی ترقی، دنیا کی تعلیم، دنیا کا سامان، دنیا کی زینت، دنیا، سب ہماری سوچ دنیا کے لیے. مگر مسلمان کا کردار یہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہم مسلمان، ہم ہر قدم پر کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی فیلڈ میں ہم یاد رکھیں، الرٹ ہو جائیں، ہم کیا ہیں؟ مسلمان. مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دیا ہے. انسان اپنی خواہشات کے مطابق نہیں گزارتا ہے.
مسلمان وہی کام کرتا ہے جس کام کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور جہاں اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے قربانی کی ضرورت پڑ جائے، ہمیشہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ ہم نے نہیں سنا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں صحابہ اکرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام ہے کیا؟ ہم مسلمان ہیں۔ صحابہ اکرام وہ تھے دین کی خاطر اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جو وقت کا سب سے سنگین وقت ہوتا ہے۔ کیا وقت ہے؟ اس دین کی حفاظت کے لیے نہ گھر کو گھر سمجھا، نہ خاندان سمجھا، نہ گاؤں سمجھا، نہ علاقہ سمجھا، نہ کاروبار سمجھا، اس دین کی قربانی کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے اپنا شہر اور گھر، دکان، کاروبار، زمین، جائیداد سب کو قربان کر دیا، ہجرت کر گئے۔ اسلام اس کا نام ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اسلام اس کا نام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت پڑ جائے، چاہے وہ جان ہو، مال ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، عزت ہو، آبرو ہو، دولت ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایک مسلمان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ تو صحابہ اکرام نے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دین کو برباد کر دیتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ ہم سب بچاتے ہیں، ہم سب حفاظت کرتے ہیں، مگر ہم سے دین کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ یہی ہم سے اور پہلے لوگوں میں فرق ہے۔ صحابہ اکرام نے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور ہم دین کو برباد کرنے کے لیے سب قربان کرتے ہیں، سب حاصل کر لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی قربانیاں دین کے تعلق سے کتنی ہیں، وقت نہیں کہ اس کو موضوع بحث بنایا جائے، اس کو بیان کیا جائے۔ صرف ایک دو واقعے بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانیاں کیا تھی دین اسلام کی حفاظت کے لیے؟ انہوں نے اپنا پورا سامان اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، پوری دولت اسلام کی راہ میں، اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیا۔ دین اس کا نام۔ ہم دنیا کے لیے مرتے ہیں، دنیا کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے لیے ہماری پوری زندگی کی سوچ صرف دنیا دنیا۔ دین کہاں گیا؟ ہم مسلمان ہیں، دین کہاں ہے ہمارا؟ صحابہ اکرام نے اتنی قربانیاں دی، ہم نے کیا قربانی دی ہے؟ ہر ایک آدمی پوچھے اپنے آپ سے، ہم نے دین کے لیے کیا قربانی دی؟ ہم مسلمان ہیں نا، تو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ہم دین کے لیے، صرف دنیا کے لیے زندگی گزاریں؟ یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی اصل آخرت کی زندگی ہے۔ اس جنت کو حاصل کرنا یہ سب سے بڑی ہوشیاری ہے۔ دنیا کما لینا یہ کوئی ہوشیاری نہیں ہے۔ وہ پاگل آدمی بھی دنیا بنا لیتا ہے، وہ بیوقوف آدمی بھی دنیا بنا لیتا ہے، جاہل آدمی بھی دنیا بنا لیتا ہے۔ یہ ہوشیاری نہیں ہے۔ کامیابی اور ہوشیاری یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اس دین کی حفاظت کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے صحابہ اکرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واقعہ بتلا رہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آج پیسے کی ضرورت ہے، کیونکہ کل میدان جنگ میں جانا ہے، تو سفر کے سامان چاہیے، ہتھیار چاہیے، اور پیسہ چاہیے، اور سب چیز لگے گا۔ صدقہ اور خیرات کرنے کا صحابہ اکرام کو حکم دیا۔ سب لوگ گئے اپنے اپنے گھر سے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، جو جس کی طاقت تھی وہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ میں آج سب سے آگے بڑھ جاؤں گا، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ آج میرے پاس مال ہے۔ گئے، گھر کا آدھا سامان اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور آدھا گھر کے لیے رکھا۔ اسی میں مگن تھے کہ ہم آج آگے بڑھ جائیں گے۔ ادھر ابوبکر صدیق گھر گئے اور پورا سامان جتنا تھا، حتیٰ کہ ان کے گھر کا جو جھاڑو تھا وہ بھی لے کر کے آئے، اور لا کر کے اللہ کے نبی کی سامنے کہا لیجیے اللہ کے راستے۔ پیارے نبی نے پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑو؟ کہا کچھ نہیں چھوڑا، بس اللہ اور رسول کو چھوڑا۔ جو ضرورت ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی، یہ پورا گھر کا مال ہے، پورا اکاؤنٹ خالی کر دیا۔ اس کو دین کہتے ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ جذبہ مطلوب ہے ہر انسان سے، ہر زمانے میں، ہر جگہ میں۔ اللہ کے راستے میں پورا مال خرچ کر دیا۔
ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جب دین کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کتنا کم دیں. مگر صحابہ کرام کی سوچ کیا تھی؟ ایک دوسرے سے کمپٹیشن چل رہا تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، میں ان سے آگے بڑھ جاؤں. یہ صحابہ کا مزاج تھا. اور ہمارا اور مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ ہمیں سوچتے ہیں کہ دیکھتے کہ فلاں آدمی کتنا دیتا ہے، اگر اس نے 100 روپیہ دیا ہے تو میں 85 روپئے دوں. صحابہ اکرام ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. ہم نیکی میں پیچھے رہتے ہیں، برائی میں آگے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس نے یہ گناہ کیا ہے تب اسے کم گناہ کریں. نہیں، اس میں ریکارڈ توڑیں گے. ریکارڈ توڑنا ہے تو نیکی اور اچھے کاموں میں انسان کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہماری سوچ اور ہماری توجہ اور ہماری پورا لگن اور پورا نچوڑ کہاں ہونا چاہیے؟ آخرت کی تیاری کی طرف ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو نیکی ہم یہاں سے کر کے لے کے جائیں گے یہی نیکی آخرت ان کو کام آئے گی. اسی نیکی کے نتیجے میں کل فیصلہ ہوگا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے کتنی قربانی دی ہے، کتنا مال خرچ کیا ہے. اللہ کے نبی کی مسجد بنوائی جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں. مدینہ میں پانی کی قلت تھی، پینے کے لیے پانی کا انتظام نہیں تھا. اس کنویں کو خرید کر کے فی سبیل اللہ وقف کر دیا. زمین مسجد نبوی کی توسیع کا مسئلہ آیا، زمین خریدنے کی بات آئی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے زمین خرید کر کے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئی جہاد کے میدان میں کہ آج ضرورت ہے مسلمانوں کو تقریباً 1000 یا 100 اونٹ، 1000 یا 100 اونٹ، دونوں روایتیں موجود ہیں. اتنا اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. یہ جذبہ ہر مسلمان سے ہر زمانے میں ہر جگہ مطلوب ہے. آج اسلام کمزور ہو رہا ہے، آج اسلام کمزور ہو رہا ہے. اس میں ہم سب کو حصہ لینے کی ضرورت ہے. دیکھو ایک بات یاد رہے، اللہ رب العالمین اپنے دین کی حفاظت کرے اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم حصہ لے رہے ہیں. ہم نہیں خرچ کریں گے تو کوئی اللہ کا بندہ تیار ہو جائے گا، وہ کام کر دے گا. اللہ اپنا کام کروا کے رہے گا، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رکھے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ کوئی ٹرس سے بس نہیں کر سکتا ہے. مگر یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری مدد کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا سرمایہ، ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری پراپرٹی، ہماری جائیداد، ہماری زمین اللہ کے راستے میں لگ رہی ہے. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت بہت لوگوں سے لے گا، بہت لوگ کرنے والے ہیں. تو ہم اس کو فخر محسوس کریں، اس کو ہم سعادت سمجھیں یا اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. تو صحابہ اکرام کی قربانیاں اور ان کی دین کے تعلق سے جو جذبات تھے اور ایک دوسرے سے نیکی کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے تھے، سبقت کرتے تھے، وہ ہم سب سے مطلوب ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے ہم آخرت کی تیاری کریں. دیکھو اللہ نے مال دیا ہے یا کرسی دی ہے یا کوئی بھی فل دیا ہے تو اس چیز سے دنیا بنانے سے پہلے ہم آخرت بنانے کی کوشش کریں. دنیا تو گزر جائے گی مگر اس دنیا سے جانے کے بعد ہم آخرت میں جو زندگی ملنے والی ہے وہ زندگی کوئی متعین نہیں ہے، وہ انلمیٹڈ لائف ٹائم ہوئی ہے، ہمیشہ ہمیشہ. جو جنت میں ہے جنت میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، اور جو جہنم میں گیا تو جہنم میں رہے گا. لیکن جو اہل ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. تو وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جو باقی رہنے والی ہے، اس زندگی کو کامیاب بنانے کی ہم فکر کریں، کوشش کریں. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کو ایک سامان بتایا ہے. کہا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. دیکھو اللہ کا سامان بڑا قیمتی ہے، اللہ کا سامان بڑا قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے. اللہ کا سامان جنت. تو ہم اس دنیا میں رہیں، آخرت کی فکر کریں. آخرت کیا ہے؟ یہی جنت ہے مسلمانوں کے لیے. تو ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں اور دین کی خدمت کریں.
جہاں دولت کی بات آئے، مال کی آئے، روزہ نماز کی آئے، محنت کی آئے اور وقت کی آئے، ہم اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. یہی ہماری زندگی کا مقصد. تو ہم جب نیکیاں کریں گے تو اس نیکی کی بدولت ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے اور جنت ملے گی. تو جنت ایسے نہیں ملے گی، اتنی آسان جنت نہیں ہے. اس جنت کو پانے کے لیے بڑی قیمت چکانی پڑے گی، کیونکہ اللہ کا سامان جنت ہے اور یہ بہت مہنگی ہے، بڑی قیمتی ہے. تو اللہ رب العالمین جب سامان اتنا قیمتی ہے تو اس قیمت کو چکانے کے لیے اتنی محنت کی بھی ضرورت ہے، اتنی قربانی کی بھی ضرورت ہے. وہ قربانی کیا ہے؟ ہم خواہشات کی قربانی دیں، ہم روزہ نماز کی قربانی دیں، ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں مال قربان کریں، روزہ نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں. یہ سب قربانیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی جنت اور اس کے راستے کو ہم آسان پا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان حال اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو مسجد سے دور ہے، نماز سے دور ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت عطا فرمائے اور ان کو مسجد سے اور نماز سے جوڑ دے. ہم میں جو مجبور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کو دور فرمائے. مسلمان جہاں پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مظلومیت کو دور فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ مدد فرما. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.